إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان به شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواغزوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی تعریف توصیف حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، قابض ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رحمت و بخشش کی دعا علی رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین اور بر وقت امت کے جو ذمہ داران ہیں. حاضرین جمعہ،
قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر سورہ نساء سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت پیش کی ہے اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک روایت بیان کی ہے۔ اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں ایک ایسے قلبی بیماری کی طرف جس کا تعلق ہمارے دل سے ہے، ڈائریکٹ ہمارے دل سے ہے، اسی بیماری کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ پہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ وہ قلبی بیماری جس کے تعلق سے بات ہوگی، بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو قلبی ہیں، ان میں سے ایک نہایت ہی خطرناک بیماری اور گناہ حسد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حسد، آپ نے بارہا سنا ہوگا حسد۔ یہ حسد ہے کیا چیز؟ حسد کو دیکھیں گے تو حسد صاحب حیثیت، اگر کوئی حیثیت والا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو علم سے نوازا ہے، کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے، کسی کو آل اولاد سے نوازا ہے، کسی کو مسجد اور مدرسے کا اللہ تبارک و تعالی نے نگراں اعلیٰ بنا دیا ہے، بہت سارے اس کے مناصب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل ہوتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنا فضل دے دے، کسی کو دولت دے دے، کسی کو مال دولت دے دے، کسی کو سرداری دے دے، کسی کو قوم اور خاندان کا اغوا بنا دے، کسی کو امام بنا دے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو صاحب حیثیت کے اس منصب کو، اس اعزاز کو، اس عطیہ کو، اس انعام کو آدمی حاسد جو ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کے جلے، دل کے اندر کڑھے، پریشان رہے۔ اچھا، حاسد دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک حاسد وہ ہوتا ہے جو یہ تمنا کرتا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس یہ مال ہے یا علم ہے یا اور کوئی عہدہ اور منصب ہے، وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ کرنا کیا چاہیے تھا؟ اس کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ اس کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جو عہدہ، جو منصب، جو علم اللہ تبارک و تعالی نے اس آدمی کو دیا ہے، وہ عہدہ منصب مجھے بھی مل جائے۔ اس کو کرنا تو یہ چاہیے تھا، لیکن وہ کر کیا رہا ہے؟ اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے۔ تو وہ نکیر کس کے اوپر کر رہا ہے؟ اعتراض کس کے اوپر کر رہا ہے؟ اللہ کے اوپر کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے بھائی، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ اس کو چاہیے یہ تھا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِ، وہ اللہ سے اسی فضل کو مانگ لے، اسی انعام کو، اسی فضل کو، اسی دولت کو، اسی اولاد کو، اسی عہدے کو، اسی منصب کو اللہ سے مانگتا۔ ممکن تھا کہ اللہ اس سے بڑا درجہ اس کو دے دیتا،
مانگتا اللہ سے، لیکن کر کیا بیٹھا؟ حسد کے نظر ہو گیا، حسد کے آگ میں جل گیا۔ کر کیا بیٹھا؟ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے قسم کا جو حاسد ہوتا ہے نا، یہ بہت بدترین، بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ کمینہ ہوتا ہے۔ کمینہ، لعین کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ کمینہ ہے، نکما ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے امام نے اسے کمینہ کا لفظ استعمال کیا، ایک کمینہ آدمی ہے۔ کیا کہا ہے جانتے ہو؟ دوسرے قسم کا حاسد ایسا ہوتا ہے جو اتنا کمینہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جو تو نے اس کو انعام سے نوازا ہے وہ مجھے ملے یا نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے مل جائے اس سے چھن جائے، اور اب کہہ رہا ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے پر اس کے پاس نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ یا نہ اس کا خود کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ بھائی کا فائدہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بدترین انسان ہے، یہ حسد کے آگ میں جل اٹھتا ہے۔ اور اسی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 32 ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے، صاف طور پر بیان کیا ہے، لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض۔ نہ تمنا کرو، بھائی تمنا نہ کرو کہ اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، تمنا نہ کرو کہ اس کے پاس بھی نہ رہے، میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ رہے، تمنا مت کرو اس چیز کی۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو فضیلت دی ہے، اس کی تمنا مت کرو، اس کی تمنا ہی مت کرو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، نام لے کر کے بیان فرمایا ہے، نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ میری ماں بہنوں کو چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا نام لیا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا۔ آدمی کے لیے بھی ایک حصہ ہے جو وہ اپنی محنت سے کمایا، اور عورت کے لیے بھی ایک حصہ ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورت کے لیے بھی ایک حصہ ہے جو وہ کمائے محنت کر کے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، فضل مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ کیا ضرورت ہے آپ کو حسد کرنے کی اور حسد کے آگ میں جلنے کی؟ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے بارے میں خبر رکھتا ہے۔ اللہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کس منصب پہ رکھنا ہے، کسی کو کب دینا ہے، یہ بھائی اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ سے بہتر کون جانتا ہے بتائیے؟ آپ قرآن پڑھیے، تنگ رہ جائیں گے۔ اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی جس گناہ کے ذریعے کی گئی، سب سے پہلی نافرمانی جس گناہ کے ذریعے کی گئی ہے وہ یہی حسد ہے، جانتے ہیں؟ اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی جس گناہ کے ذریعے کی گئی ہے یہی حسد ہے۔ قرآن کو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو، اور اس میں ابلیس بھی شامل تھا، سب کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ سب گر گئے کہ نہیں گر گئے؟ لیکن ابلیس نہیں گرا، سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، اس کی اتنی شان کہ اب میں اس کے سامنے جھک جاؤں۔ حالانکہ اللہ نے آدم کو بھی بنایا اور شیطان کو بھی بنایا، اللہ کو پتا ہے کہ کس کا شان زیادہ ہے بھائی۔ بنایا شیطان کو بھی اور بنایا آدم کو بھی، حکم اللہ کا ہے، جھک جانا چاہیے۔ لیکن آیا غرور میں، آیا تکبر میں، حسد، وہاں حسد کے آگ میں جل اٹھا، میں کیسے اس کے سامنے جھک جاؤں؟ تو نے تو مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا ہے۔
سب سے پہلی نافرمانی ہوئی آسمان میں، اللہ اکبر. اور ہمیشہ کے لیے کیا ہوا؟ شیطان اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا. پتہ کیا چلا؟ حاسد اپنا نقصان کرتا ہے. ہمیشہ کے لیے چلا گیا اللہ کے دربار سے، جو اللہ کا بہت قریب تھا ہمیشہ کے لیے چلا گیا. اس لیے حسد مت کرو، ورنہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اللہ اس کو چھین لے گا آپ سے، اللہ اس کو چھین لے گا. آئیے اور قرآن کے اندر پڑھیے. ایک واقعہ ہے حابیل اور قابیل کا. پورا واقعہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے. حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی اللہ کے دربار میں. قربانی کس کی قبول ہوئی؟ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی نہیں قبول ہوئی. آپ قرآن کے اندر اس واقعے کو پڑھیے. اب ظاہر سی بات ہے اس وقت یہ رائج تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور جو قربانی ایک میدان کے اندر رکھی جاتی اس کو وہ آگ کھا جاتی، اس کو جلا دیتی، ختم کر دیتی. یہی نشانی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی. اگر آج کے دور میں یہ نظام قائم کر دے اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر، قربانی کا یہ نظام قائم کر دے تو کتنی قربانیاں پھیل ہوگی. اللہ ہمارے اوپر رحم کرے. یاد رکھیے اگر آج کے وقت میں اللہ یہ نظام قائم کر دے تو کتنی قربانیاں اللہ کے دربار میں قبول ہوں گی پتہ لگ جائے گا. دل پر ہاتھ رکھ کر کے بول دیجئے گا، آپ سوچ لیجئے، یہاں سے لے کر کے جائیے کچھ. آپ آسمان سے آئی، حابیل کی قربانی کو چٹ کر گئی. اب قابیل کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ قابیل کا کیا فرض بنتا ہے؟ دونوں بھائی ہیں بھائی، دونوں بھائی ہیں. قابیل کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس کو اپنی کمی ڈھونڈنی چاہیے تھی، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کیا کمی رہ گئی میری قربانی کے اندر جو تو نے میری قربانی کو قبول نہیں کیا. اب وہ حاسد بن گیا، تکبر میں. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر دیا اور میری قربانی کو نہیں قبول کیا؟ تو اللہ کی نظر میں اتنا محبوب ہو گیا، تیری قربانی اللہ نے قبول کر دی، میں تجھ کو قتل کر دوں گا. لاقتلنک، میں تجھ کو قتل کر دوں گا. اور قتل کر ڈالا اپنے بھائی کو. حسد اتنا خطرناک جرم ہے کہ بھائی کو قتل کر دیتا ہے. اللہ اکبر، بھائی کو قتل کر دیتا ہے. اور یہی سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ حسد زیادہ تر بھائی بہنوں میں زیادہ تر اپنے کٹمب اور رشتہ داروں کے اندر ہوتا ہے. اسی آیت کے ٹکڑے سے یہ بھی پتا چلتا ہے اللہ کے بندے جو عہدے اور منصب کے برابر ہوتے ہیں زیادہ تر حسد انہی لوگوں کے ہوتا ہے. ایک عالم سے حسد کرتا ہے، ایک جاہل سے حسد کرتا ہے، اور ایک جو عہدہ اور منصب پر ہوتا ہے وہ اپنے عہدے داروں سے حسد کرتا ہے. یہ سب پتا چلتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ زمین پر سب سے پہلا قتل، سب سے پہلا گناہ ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اللہ اکبر، تیری قربانی کو قبول کر لیا. تو حابیل نے کیا کہا؟ بھائی تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر ڈال، پر میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. پتا کیا چلا؟ جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. بھیا بابو ٹھیک ہے السلام علیکم، اس کو یہی کرنا چاہیے تھا. اس سے اپنا السلام علیکم سلام کر دیجئے، بھیا بابو کرتے رہیے، صاحب کرتے رہیے، رشتہ استوار رکھیے اپنے. شاید کبھی اس کے دل میں کچھ آ جائے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کر لے، اپنے گناہ کو ڈھونڈنا شروع کر دے کہ کیوں میری قربانی قبول نہیں ہوئی. آخرکار اس نے قتل کر دیا. وَكَانَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. ارے وہ اتنا کمزور پڑ گیا کہ اپنے بھائی کے لاش کو اپنے سر کے اوپر لے کر کے ناچتا رہا. اس کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ زمین میں دفن کیسے کرے. آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک پرندے کو بھیجا جو پھر اس نے بتایا کہ زمین میں مردے کو کیسے دفن کیا جاتا ہے. اتنا کمزور ہو گیا تھا. اندازہ کیجئے حاسد خود کی آگ میں جلتا ہے. ایک اور واقعہ آپ کو بتاؤں، قرآن کو پڑھیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام لوگ جانتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کیا نقصان کیا تھا. دیکھیے بھائیوں کی بات آتی ہے، بار بار بھائیوں کی بات آتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے
भाइयों का क्या नुकसान किया था? कुछ नुकसान किया था? उनको मारा पीटा गाली दी या कुछ किया? नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम जो उनके बाप थे वो छोटे थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन। और छोटे जो बच्चे होते हैं, आम तौर की बात बताता हूं, आप अपने दिल से पूछ लीजिए, जो छोटे बच्चे होते हैं माँ बाप की तवज्जो उनकी तरफ ज्यादा होती है, उनसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबे को तो याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे। लेकिन भाइयों ने क्या सोचा? अब्बू तो हमेशा यूसुफ यूसुफ चिल्लाते रहते हैं, देखिए जब देखो यूसुफ, जब देखो यूसुफ, जब देखो यूसुफ। हसद की नजर हो गई, अल्लाह अकबर। और हसद की नजर हो गया, अपने ही भाई को अपने हाथों से कुएं में डाल करके चले आए। नुकसान किसका किया भाई? अल्लाह ने यूसुफ को वहां से बचाया और मिस्र का बादशाह बना दिया। और वही भाई उस बादशाह के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको कोई लान तान नहीं करते। पता क्या चलता है? जब कोई हासिद किसी से हसद करे तो भाई उसके ऊपर लान तान मत करो, अस्सलाम वालेकुम, सलाम दुआ जारी रखो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब वो भाई उनके सामने आ गए तो उन्होंने नहीं किया कि अब मैं बादशाह हूं तो भाई को दाग दूंगा, ने मार दूंगा, ने काट दूंगा, ने ऐसा कर दूंगा, अब पावर में हूं ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह इनको माफ कर दे, अल्लाह इनको माफ कर दे। कुरान के अंदर यहूदियों का जिक्र आता है, नसारा का जिक्र आता है। जब किसी कौम से वो लड़ाई करने के लिए जाते थे तो कहा करते थे कि अनकरीब एक नबी आने वाला, उस नबी के साथ भी तुमसे मैं लड़ाई करूंगा। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्माइल के औलाद में पैदा कर दिया, तो वही यहूद व नसारा जो कहा करते थे कि मैं नबी के साथ में तुम्हारे साथ में लड़ाई करूंगा, वो इस बात पर हसद कर बैठे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसहाक अलैहिस्सलाम के जो है नस्ल से क्यों नहीं नबी भेजा, जबकि इससे पहले जितने नबी आया करते थे सब इसहाक के औलाद से आया करते थे, ये इस्माइल के औलाद में आखिरी नबी कहां से आ गए? इसलिए वो लोग हसद कर बैठे। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे कि ये आखिरी नबी है, सच्चे रसूल है, इसके बावजूद हसद के शिकार हो गए, आपके ऊपर ईमान नहीं लाए। कुफार मुशरिकीन का क्या हाल था? मक्का के कुफार मुशरिकीन का क्या हाल था जानते? हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना एक वाकया बयान फरमाते हैं, तारीख की किताबों में ये वाकया दर्ज है, दंग रह जाएंगे। हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे इस्लाम लाने की वजह अबू जहल बन गया। अरे कौम का फिरौन बन गया, मेरे इस्लाम लाने की वजह अबू जहल बन गया। कैसे बन गया अबू जहल भाई? कहते हैं मेरी दोस्ती थी, मेरी याराना दोस्ती थी अबू जहल से, दोस्ती की अबू जहल से। उस वक्त वो इस्लाम नहीं लाए थे। एक बार ऐसा वो मक्के आया और अबू जहल के साथ में गया और घर से निकले थोड़ा चहलकदमी के लिए, सामने से कायनात के रहबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले आ रहे। अबू जहल के पास आए, हमारे पास आए और अबू जहल को मुखातब करके कहा तौहीद के बारे में। हजरत जो है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह की उलूहियत के बारे में अबू जहल को दावत दी। उस वक्त अबू जहल ने कसम खा करके कहा कि अगर मुझे अल्लाह की कसम खा करके कहता मुझे इल्म हो जाए कि आप अल्लाह के हकीकी मानों में सच्चे नबी हैं तो मैं आपकी इत्तिबा कर लूंगा, इल्म हो जाए। अल्लाह के नबी ने अपनी बात कही, आगे निकल गए। और जब आगे निकल गए चलते चलते अल्लाह के नबी चले गए तो वही अबू जहल मुगीरा बिन शोबा से कहता है अल्लाह की कसम मुझे पता है कि अल्लाह के नबी पूरे तौर से हक पर हैं। मैं जानता हूं, अल्लाह अकबर, मैं जानता हूं कि अल्लाह के नबी और रसूल आखिरी रसूल है, लेकिन अगर मैं इनकी इत्तिबा कर दूं तो मसला क्या खड़ा होगा? मसला क्या खड़ा होगा? लोग फैसला कराने मक्का वाले मेरे घर में आते हैं, मेरी चौधराहट खत्म हो जाएगी, हसद का शिकार हो गया, अल्लाह अकबर, मेरा नाम खत्म हो जाएगा, लोग मेरा नाम लेंगे, फैसला कराने अबू जहल के घर में आते हैं। अब लोग कायनात के रहबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे फैसला कराने के लिए, और मुझे भी अल्लाह के नबी के दरबार में जाना पड़ेगा। देखिए, पता था
हासिद हो गया, हसद का शिकार हो गया, इस उम्मत का फिरौन बन बैठा, इस उम्मत का फिरौन बन बैठा, हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर चला गया। ये हसद इतनी खतरनाक है कि इंसान के ईमान को खा जाती है, इंसान के दीन को खत्म कर देती है, इंसान के दीन को खत्म कर देती है। याद रखिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया है, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, और बाद रवायतों के अंदर आता है कि इस रवायत के रावी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु भी हैं। बहरहाल मुत्तफक अलैह रवायत है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ला तबागजू, भाई आपस में बुग़्ज़ व इनाद मत करो, ला तहासदू, हसद मत करो, वला तदाबरू, एक दूसरे को पीठ मत दिखाओ, वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदे कब मोहब्बत करोगे आपस में, तुम कब मोहब्बत करोगे, हसद के आग में कब तक जलते रहोगे, कब मोहब्बत करोगे। वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, क्या वक्त नहीं आया है कि तुम एक दूसरे के भाई भाई बन जाओ, खबरदार तुम एक दूसरे के भाई भाई बन जाओ। किसी मुसलमान के लिए जायज और हलाल नहीं है कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा कतई कलामी करे, बातचीत को बंद करे। एक रवायत के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान, कितनी खतरनाक बीमारी है ये, वो बयान फरमाते हैं, मौजम अल कबीर की रवायत है, सहीहुल जामे के अंदर ये रवायत मौजूद है, सिलसिला हदीस सहीहा के अंदर भी ये रवायत मौजूद है, मुस्तदरक हाकिम के अंदर ये रवायत मौजूद है, सही रवायत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, खबरदार किया, इन्नहु सयुसीबु उम्मती, अनकरीब मेरी उम्मत के अंदर दाबुल उमम का लफ्ज इस्तेमाल किया है, दाउल उमम, अनकरीब मेरी उम्मत के अंदर वही बीमारियां चली आएंगी, उनको अपनी पकड़ और गिरफ्त में ले लेंगी जो तुमसे पहले लोगों में था। अल्लाह अकबर। आलू या रसूल अल्लाह, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने पूछा, अल्लाह के नबी ये बतलाइए, ये दाउल उमम क्या है, ये पिछले लोगों की जो बीमारियां हैं क्या चीज है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल किब्र वल बग़ज़ा वल हसद, ये किब्र है, ये गुरूर है, ये बुग़्ज़ व इनाद है, और ये हसद है, ये दुनिया की हिर्स है, माल की हिर्स है। अल्लाह अकबर। कसरत की हिर्स, कसरत की हिर्स, ज्यादा से ज्यादा आए। आदमी ये नहीं देखता किधर से आ रहा है, हलाल से आ रहा है, हराम से आ रहा है, दुनिया से मोहब्बत में पड़ जाएगा, और जब दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाएगा तो इसकी वजह से वो इस रुए जमीन पर खूंरेज़ी करेगा। अनकरीब मेरी उम्मत के अंदर ये बीमारियां उनको पकड़ लेंगी। अल्लाह अकबर। यहां से उठ के जाइए, क्या ये सारी बीमारियां एक बैग हमारे अंदर मौजूद है? छोड़िए एक बीमारी नहीं, मैं कहता हूं सारी बीमारियां आज हमारे अंदर मौजूद है। हसद भी पाई जाती है, बुग़्ज़ व इनाद भी पाई जाती है, लोग एक दूसरे से बेजार हैं, दुनिया की हिर्स तो अपने 7वें आसमान पर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रवायत के अंदर बयान फरमाया, हसद के ताल्लुक हियल हालिका का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये मूडने वाली है, ये मूडने वाली, क्या मूडने वाली है भाई, ये मूडने वाली है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला अक़ूलु तहलकु शारा, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये तुम्हारे सर को मूड देगी, वलाकिन तहलकु दीन, ये तुम्हारे दीन को मूड देगी, ये तुम्हारे दीन को मूड देगी, तुम बेदीन हो जाओगे, दीन तुमसे चला जाएगा, दीन तुमसे चला जाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया एक रवायत के अंदर, दिल कांप उठता है कि ला यज्तमाअ फी क़ल्बिन, एक दिल के अंदर दो चीजें जमा नहीं हो सकती, अल ईमान वल हसद। सही रिवायत है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ईमान और हसद दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते। एक रवायत के अंदर बयान फरमाया, तुम्हारा दीन चला जाएगा, और अल्लाह के नबी यहां कह रहे हैं, अगर हसद है तो ईमान नहीं है, ईमान है तो हसद नहीं है। अल्लाह अकबर। एक रवायत के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कसम खा करके बयान फरमाया, तुम मोमिन हो नहीं सकते, ईमान वाले हो नहीं सकते, जब तक तुम जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए ना पसंद करो। कहां जाओगे भाई? हसद इतनी खतरनाक बीमारी है
جو انسان کی ایمان کو ختم کر دیتی ہے، انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. خود انسان اپنے آپ میں حیران اور پریشان رہتا ہے، اس کے چہرے پر نحوست ہمیشہ طاری رہتی ہے، اس کے چہرے سے وہ نحوست ٹپکتی رہتی ہے. عجیب و غریب انداز میں ہوتا ہے، عجیب و غریب کیفیت میں ہوتا ہے، عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. لہذا میرے بھائی اور دوستو، اتنی خطرناک بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور حسد کے تعلق سے ڈر جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم سارے لوگوں کے اندر ہے. کیونکہ ایک لمبا واقعہ ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تھا اپنے بھائی کے گھر جا کر کے کہ بھائی کس وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 3 دن انہیں جنت کی بشارت دی ہے. وہ انصاری صحابی تھے، ان کے گھر پہ جا کر کے دیکھا، 3 راتیں ان کے گھر پہ گزارے. راتوں کو وہ سوتے نہیں تھے، اٹھ کے دیکھتے تھے کہ میرا بھائی کیا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے 3 دن لگاتار ان کو جنت کی بشارت دی ہے. 3 دن لگاتار اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت، 3 راتیں گزر گئی. اس کے بعد میں کہا بھائی جس غرض سے آیا تھا وہ غرض مجھے ملا نہیں، اب میں چلتا ہوں. جو ارادہ لے کر کے آیا تھا وہ چیز تو میں دیکھ نہیں رہا ہوں. آپ کے اندر کوئی خاص چیزیں ایسی نہیں میں دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے. آپ خوش ہو جائیے، اللہ کے نبی نے لگاتار آپ کو 3 دن جنت کی بشارت دی ہے. اس کے بعد میں وہ صحابی یہ کہہ کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی میں ایک معمولی انسان ہوں، عام طور سے جو لوگ عمل کرتے ہیں وہی عمل میں کرتا ہوں. فجر کے وقت اذان ہوتی اور چلے جاتے نماز پڑھنے کے لیے. رات کو سوئے رہتے، جب کروٹ بدلتے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے. یہ کیا معمولی چیز ہے؟ نیند کے عالم میں بھی اللہ کو نہ بھولے انسان، نیند تھوڑی سی اس کو جھجھوڑے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. آدمی نیند سے اٹھتا فوراً سگریٹ جلاتا ہے، بیڑی جلاتا ہے، ہاں تمباکو کھاتا ہے. اللہ کے بندے یہ کیفیت کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے. وہ صحابی چلتے ہیں، تھوڑی دور جاتے ہیں. ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ تھوڑی دور جاتے ہیں تو وہ انصاری صحابی اس آدمی کو بلاتے ہیں، ادھر. لیکن مجھے اندر ایک عمل ہے، وہ یہ عمل ہے کہ جب میں مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے اور صحیح روایت ہے، لیکن ایک عمل میرے اندر ایسا ہے کہ جب میں رات کو بستر پر جاتا ہوں، یا بعض باتوں کے اندر بستر کا ذکر نہیں ہے، میرے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ان کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے نوازا ہے، آل اولاد سے نوازا ہے، عہدہ اور منصب سے نوازا ہے. میں ان سے حسد نہیں کرتا، میں ان سے حسد نہیں کرتا. تو حضرت صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلَكِنْ لَا أَطِيقُ. اللہ اکبر. اسی لفظ سے میں ڈر جاتا ہوں، اسی لفظ سے میں ڈر جاتا ہوں. اور سب کو ڈرنا چاہیے، سب کو ڈرنا چاہیے. وہ صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی نے جن کی جو ہے ٹریننگ دی ہو، جن کو پالا اور پوسا ہو، ہاں اللہ کے نبی کے درس سے فیضیاب ہوئے ہو، اللہ کے نبی کو چہرے کو دیکھا ہو اور چہرے کو دیکھتے ہی اللہ نے ان کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیا ہو، وہ کہتے ہیں ولیکن انی لا اطیق. لیکن اسی چیز کی میرے اندر طاقت نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کی طاقت نہیں رکھتا. اندازہ کیجئے، حسد بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی اور دوستو. انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اس کے دین کو ختم کر دیتی ہے، اس کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے، اس کے سارے اعمال کو کھا جاتی ہے. حسد کرنا جائز، لیکن اس کو غیبتہ کہتے ہیں، رشک کہتے ہیں. صرف 2 آدمیوں پر جائز ہے. ایک وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت کا علم دیا ہو، عالم بنایا ہو، کتاب و سنت کا علم دیا ہو، قرآن کا قاری ہو، حافظ ہو، اللہ نے اسے علم سے نوازا ہو. کہنا یہ چاہیے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عالم بنایا ہے، اللہ مجھے بھی دے دے تاکہ اس کے ذریعے سے تیرے قرآن کی تلاوت کروں، روزہ نماز کروں، لوگوں کو دین کی باتیں بتاؤں. اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، کہنا یہ چاہیے کہ جیسے اللہ تو نے اس کو اپنے فضل کو نوازا، ایسے مجھے بھی نواز دے. یہ آدمی کہہ سکتا ہے، لیکن چھیننے کی تمنا نہیں کہہ سکتا. میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہیں. ہمارا معاملہ یہاں پر ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی اصلاح فرمائے، حسد جیسی گندگی اور غلیظ چیز سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاک کر دے، ہمارے دلوں سے حسد کو اللہ تبارک و تعالی نکال دے۔ الہ العالمین تو ہماری اصلاح کر دے۔ الہ العالمین ہمارے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، ان برائیوں کو ہمارے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نکال دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کو ایک کر دے، ایک کر دے، ایک کر دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس روئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔